ایک عالم حدیث کا درس دے رہے تھے، کافی سارے لوگوں کا مجمع تھا، نوجوان موجود تھے اس میں. یہ بہت ضروری بات ہے، ہر مسلمان تک پہنچا دیں کہ جب عالم درس حدیث سے فارغ ہوئے تو نوجوانوں سے کہا کہ آ جاؤ، قریب ہو جاؤ، دعا کرتے ہیں. سب قریب ہو. عالم نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں گلوکاروں کے ساتھ اٹھا دینا، گلوکاروں کے صف میں اٹھا دینا، یہ جو گانا گانے والے. کسی نے آمین نہیں کہا، سب خاموش. عالم نے کہا بھائی آمین بولو سب. پھر عالم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں گانے سننے کی توفیق عطا فرما. پھر سب خاموش، کسی نے آمین نہیں بولا. عالم نے کہا بھائی آمین بولو، کسی نے آمین نہیں بولا. پھر عالم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن علماء کے صف میں اٹھا دینا. سب نے بولا آمین. پھر عالم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے صف میں اٹھا دینا. سب نے بولا آمین. پھر عالم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے صف میں، صالحین کے صف میں اٹھا دینا. سب نے بولا آمین ثم آمین. عالم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ موسیقی کی حرمت کا سب سے مضبوط دلیل یہی ہے کہ آج آپ خود جج تھے، آپ سب نے خود فیصلہ کر دیا. دیکھو گانے جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا یہ دل میں نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. آج نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ دن رات ہم گانے سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کو دل کیسے کرے گا؟ قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. جب زبان پر گانے ہو، آنکھیں ہمیشہ گانے، بے حیائی، فلمیں، ڈرامے دیکھتی ہے، تو پھر قرآن پڑھنے کو دل کیسے کرے گا؟ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے موبائل سے گانے ڈیلیٹ کر دو. انہیں پھر اپلوڈ نہ کرنا، شیئر نہ کرنا اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے چینل سے، اپنے پیج سے. یہ جاری گناہ ہے، جاری، یقین کریں جاری گناہ. آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ مر جاؤ گے، لیکن یہ گانے چلتے رہیں گے، کوئی ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. یہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ سالوں پہلے مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آج بھی ان کے گانے چل رہے ہیں، لوگ سنتے، شیئر کرتے. یہ پھر کوئی اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہزاروں لوگوں کے ہاتھ آپ کے گریبان پر ہو اور آپ کو رب کے سامنے پیش کر دے کہ یہی وہ شخص تھا جس کے ذریعے ہم گمراہی کے راستے پر چلے گئے، جس کے ذریعے ہم گانے سننے والے بن گئے، جس کے ذریعے ہم بے حیائی دیکھنے والے بن گئے. یہ ہمارے موبائل تک گانے اپنے اکاؤنٹ سے بیچتا تھا اور ہم اسے دیکھتے تھے، اس کے ذریعے ہم گناہگار ہو گئے. تو کل ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہزاروں لوگ آپ کو گریبان سے پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جس طرح یقین کریں رمضان میں بہت سارے لوگ الحمدللہ گانے سننا چھوڑ دیتے ہیں، گانے شیئر نہیں کرتے اپنے اکاؤنٹ سے، پیج سے، چینل سے، تو رمضان کے بعد بھی یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. یہ عہد کر لیں کہ ہم جس طرح رمضان میں گانے نہیں سنتے، گانے شیئر نہیں کرتے، اسی طرح ہم رمضان کے بعد بھی گانے نہیں سنیں گے اور نہیں شیئر کریں گے. ہم ایک مہینے کے مسلمان تو نہیں کہ ایک مہینے کے لیے حرام کو پہچان لیا، حلال کو پہچان لیا اور ایک مہینے کے لیے مسلمان ہو گئے. اب جب وہ مہینہ گزر گیا رمضان کا، اب جو دل چاہے کرے. نہیں، رمضان میں بھی گانے سننا حرام ہے، فلمیں دیکھنا حرام ہے، ڈرامے دیکھنا حرام ہے، رمضان کے بعد بھی. اور جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے نا، تو وہ انسان بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ دل بھی برباد ہو جاتا ہے. تو ہم گانے سننا چھوڑ دیں گے، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، بے حیائی شیئر کرنا، یہ تب چھوڑیں گے جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے وہ بے حیائی کو چھوڑے گا، گانوں کو چھوڑے گا، ناچنے کو چھوڑے گا. اور جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو
تو پھر وہ تو شیطان کا گھر ہے اس کا دل، وہ پھر ہر کام کرے گا، ہر بے حیائی کی طرف جائے گا، ہر برائی کی طرف چلا جائے گا، اور یوں وہ اپنی آخرت برباد کر دے گا، خراب کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گانے سننے سے، گانے شیئر کرنے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ گانے سننا چھوڑ دو، گانے شیئر کرنا چھوڑ دو، پھر انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ نمازی بھی بن جاؤ گے، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔